Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم دا باٹم لائن کے ویور، خوش آمدید. امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم دو انتہائی حیران کن معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا. ناظرین، دنیا کا سب سے مہنگا زہر بچھوؤں کی ایک قسم ڈیتھ سٹاکر میں پایا جاتا ہے، جسے جان لینے والا بچھو بھی کہتے ہیں. اگر ایک بار کوئی اس بچھو کے زہر کا نشانہ بن گیا، اسے بچانا نہایت مشکل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس بچھو کا زہر دنیا میں سب سے مہنگا ہے. اس خطرناک بچھو کا تعلق بچھوؤں کے خاندان بوتھائی ڈی سے ہے، جبکہ اسے اسرائیلی اور فلسطینی بچھو بھی کہا جاتا ہے. یہ دنیا کا سب سے خطرناک بچھو ہے، جسے کونیکوسٹیرٹس کہا جاتا ہے. اس کا نام اس کی دم پر موجود 5 حصوں کی وجہ سے دیا گیا ہے. اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے اور یہ 30 سے 77 ملی میٹر تک لمبا ہوتا ہے. عام طور پر یہ بچھو شمالی افریقہ اور وسطی ایشیا کے ریگستانوں میں پایا جاتا ہے. یہ بچھو اپنے قیمتی زہر کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہے اور اس کے 1 لیٹر زہر کی قیمت تقریباً $10.5 ملین، یعنی کہ 1 ارب 10 کروڑ 63 لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں. یعنی اس کا صرف 1 گیلن تقریباً 5 ارب 15 کروڑ روپے کا ہوتا ہے. تاہم خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ اس بچھو کا زہر بہت کارآمد بھی ہے. تل ابیب یونیورسٹی کے پروفیسر میکائل گریوٹس کے مطابق اس زہر کا استعمال بہت سی طبی تحقیقات اور علاج میں کیا جا رہا ہے. اس زہر میں کچھ ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو درد کش یعنی پین کلر ادویات کے طور پر بھی استعمال ہو رہے ہیں. سن 2013 میں شائع ہونے والی فریڈ ہیچنس کینسر ریسرچ سینٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق اس بچھو کا زہر کینسر والے خلیوں کو بنانے سے روکتا ہے. سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ زہر جسمانی اعضاء کی محفوظ منتقلی میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے. کئی بار جسم میں اعضاء کی پیوند کاری پر انسانی جسم انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. ایسی صورتحال میں اس زہر میں تبدیلی کر کے بہت ہی معمولی مقدار میں جسم کے اندر داخل کیا جائے گا، جس کے بعد یہ سیدھا مدافعاتی نظام پر عمل کرے گا اور مصنوعی اعضاء مسترد ہونے کا امکان بہت کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ زہر ہڈیوں کی بیماریوں میں بھی بہت فائدہ مند ہے. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسانی جسم میں ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں. جسم میں ہڈیاں کام کرتی ہیں، لہذا اس زہر کو استعمال کر کے ہڈیوں کے کمزور ہونے کے عمل کو سست کیا جا سکتا ہے. سن 2011 میں کیوبا کے ایک 71 سالہ شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے خود کو ڈیتھ سٹاکر بچھو سے کٹوایا تھا. جیسے ہی بچھو کا زہر اس کے جسم میں داخل ہوا، اس کے سارے درد غائب ہو گئے. ان بچھوؤں کا زہر نکالنے کے لیے لیبارٹری میں انہیں کرنٹ دیا جاتا ہے، جس کے باعث بچھوؤں کا زہر ان کے ڈنک میں آ جاتا ہے. اسے ایک بوتل میں محفوظ کر لیا جاتا ہے. تاہم یہ عمل بہت پیچیدہ ہے اور ایک وقت میں ایک بچھو کے ڈنک سے صرف 1 بوند زہر نکلتا ہے. اس صورت میں 1 لیٹر زہر نکالنے کے لیے تقریباً 1000 سے زائد بچھو درکار ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان بچھوؤں کی 1 لیٹر زہر کی قیمت 110 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے. واضح ہے کہ اس زہر کا اثر براہ راست دماغ پر ہوتا ہے اور اس خاصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زہر پر مزید تحقیقات جاری ہیں. دماغ اور اعصاب پر اثر کرنے والے زہروں کو نیوروٹاکسنز کہا جاتا ہے، جو ہلاکت خیز ہونے کے ساتھ ساتھ علاج میں مفید بھی ثابت ہوتے ہیں. شرط یہ ہے کہ انہیں احتیاط سے اور بہت ہی کم مقدار میں استعمال کیا جائے. ناظرین، اس ویڈیو کا دوسرا حصہ اس بات پر ہے کہ گھڑی کی سوئیاں دائیں سے بائیں گول کیوں گھومتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاک اوپر سے دائیں پھر بائیں جانب گول حرکت کرتی ہیں اور اس پوزیشن کو کلاک وائز پوزیشن کہا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ایک دلچسپ منطق پوشیدہ ہے. انسانی تاریخ میں بڑی بڑی تہذیبیں اس کرۂ شمالی میں پروان چڑھی اور زمانہ قدیم میں وقت کا اندازہ کرنے کے لیے سورج کی مدد لی جاتی تھی. مصری اور بابل کی تہذیبوں میں تقریباً 3500 قبل از مسیح میں ایک چھڑی کی مدد سے سورج ڈھلنے اور وقت کا اندازہ رکھا جاتا تھا. سورج کا سایہ جیسے جیسے ڈھلتا وقت کا اندازہ ہو جاتا
تھا اور یہ سایہ کلاک وائز چلتا تھا، جس سے وقت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ عمل انسانی ذہن میں گھر کر گیا۔ اسی طرح اگر کرہ جنوبی میں دیکھیں تو یہی سایہ الٹی کلاک وائز چلے گا، لیکن جنوب میں کوئی بڑی تہذیب نہ بن سکی، لہذا گھڑی کی اس سمت کے اصول کو ہی اپنا لیا گیا۔ تقریباً 1500 قبل از مسیح میں ایک طریقہ سن ڈائلز کے نام سے انسانوں کے استعمال میں آ چکا تھا اور قرون وسطی میں بھی یہ بہت مقبول رہا۔ اس طریقے میں ایک آلے کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ سورج ڈھلنے کے ساتھ وقت بتاتا۔ یورپ میں زمانہ قدیم کے کلاک اس سن ڈائلز کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے بنائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں رائج سوئیوں والی گھڑیاں دائیں سے نیچے پھر بائیں سے اوپر کی طرف گول گھومتی ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔